بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں بشارت راجہ شارکدار سے ایک اور ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، آج 30 جنوری ہے، میرے ساتھ موجود ہیں سہیل رشید صاحب۔ سہیل رشید صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک باہر سے جسٹس لانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اسلام آباد کے وکلاء جو ہیں انہوں نے زمین گرم کر دی ہے اسلام آباد کے دودھ کے اندر، اور سمری موو ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، لیکن وکلاء کا یہ کہنا ہے کہ ہم کسی صورت باہر سے آنے والے چیف جسٹس کو یا جسٹس کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ اسلام آباد کے جو بار ہے یا اسلام آباد کے دودھ کے جتنے وکلاء ہیں ان کا حق بنتا ہے۔ اور دوسرا پھر ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، ایک سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 جسٹس صاحبان نے چیف جسٹس صاحب سے بھی ملاقات کی ہے، اور ابھی جب ہم ویلاگ کر رہے ہیں تو تھوڑی دیر قبل ہمیں معلوم ہوا کہ وزیر قانون ہے نا، اعظم وزیر ترٹ صاحب نے بھی ملاقات کی ہے۔ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 11 فروری کو ہونا تھا، اب وہ 10 فروری کو ہو رہا ہے۔ ادھر کراچی میں جسٹس منصور شاہ نے بھی ایک تقریب حلف برداری میں خطاب بھی کیا۔ انہوں نے سپریم کورٹ بار کے وکلاء سے حلف بھی لیا، اور یہ بھی کہا کہ انہوں نے ایک کوٹیشن ایک انگریز کی انہوں نے کی ہے یہ بھی۔ اور پھر سہیل صاحب، ایک اور ملاقات کا ذکر ہوا، تصدیق بھی کہیں نہ کہیں وہ کی ہے بیرسٹر گوہر صاحب نے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو چیف جسٹس لانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، کہا جا رہا ہے فائل موو ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، اس کا ایک پروسیجر مختلف بتاتے ہیں جی کہ جوڈیشل کمیشن میں نام پیش ہوگا، پھر متعلقہ چیف جسٹس کا، آنے والے چیف جسٹس، یہ کیا معاملہ ہے سارا؟ دیکھیں ریا صاحب، یہ آج کی نیوز آف دا ڈے ہے میری نظر میں، کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب چونکہ جوڈیشل، ایک تو سب سے پہلے خبر تو یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا وہ اجلاس جس میں 8 ججز سپریم کورٹ میں لگائے جانے، اور جس کو روکنے کے لیے آج ایک درخواست سپریم کورٹ میں دائر ہوئی ہے، اور وکلاء کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونے چاہیے ابھی، کیونکہ یہ بظاہر 26ویں ترمیم پر فل کورٹ کی تشکیل پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے۔ نوٹس بھی جاری ہو گئے، اور کیس پہلے ایڈمٹ ہو چکا ہے، تو پہلے اس کا دیکھنے تو دیں کہ وہ کتنی باقی رہ سکتی ہے یا نہیں رہ کورٹ سکتی۔ پیکنگ کا لفظ استعمال کیا تو گیا۔ اس کے تحت کیسے آپ نئے ججز لا رہے ہیں؟ دوسری جانب اب اس کمیشن کا اجلاس تو پہلے 11 کو تھا، اب اس سے بھی جلدی ہو گیا، اب 10 فروری کو ہو گیا ہے۔ 10 فروری کو اب 8 ججز سپریم کورٹ میں اپوائنٹ کر دیے جائیں گے۔ تو اگر سپریم کورٹ میں ججز 10 فروری کو اپوائنٹ ہونے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ 10 فروری کو 11 فروری سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کا سلاٹ خالی ہو جائے گا جی۔ اب اس سلاٹ کو فل کرنا ہے 3 سینئر ترین ججز میں سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے۔ اب 3 سینئر ترین ہیں، جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس گل حسن اورنگزیب اور جسٹس طارق محمود جہانگیری۔ ایسے میں خبریں آنا شروع ہوئی ایک آدھا روز پہلے کہ لاہور ہائی کورٹ سے جسٹس ڈوگر ہیں 15ویں نمبر پر وہاں سینیارٹی پہ، لیکن سرفراز ڈوگر اسلام آباد میں ان کو شفٹ کیا جائے گا، تو ٹرانسفر کیا جائے گا، تو وہ یہاں پر سب سے سینئر ہوں گے۔ تو اگر وہ سب سے سینئر ہوں گے تو پھر ان کا سینیارٹی والی جو لسٹ آئے گی جوڈیشل کمیشن کے سامنے چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کے لیے، اس میں بھی نام ہوگا، اور پھر فیورٹ بھی وہ ہوں گے۔ تو اس دوران یہ ہلچل کافی ہو رہی ہے، اور وہ ہلچل یہ ہے کہ جو وکلاء نے آج کچھ آثار ایسے ہیں کہ شاید آج نوٹیفیکیشن کر دیا جائے، سارا پروسیس پورا کر گیا۔ اب اس پروسیس کے اوپر جو ہے یہ چونکہ پہلی بار ہوگا تو دیکھنا ہے کہ پروسیس کیا اڈاپٹ کیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ ہے کہ جس ہائی کورٹ سے جج نے آنا ہے اس کے چیف جسٹس اس کی پہلے تو اس آنے والے کی اپنی کنسنٹ، جی، جس ہائی کورٹ میں آنا ہے چیف جسٹس جن کے پاس سے انہوں نے آنا ہے ان کا کنسنٹ، جس ہائی کورٹ میں آنا ہے ان کے چیف جسٹس کا کنسنٹ، یہ انیشلی بنیادی طور پر ضروری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سارے فریقین جو ہے نا اس پہ راضی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ مین فریقین ہے، مین پارٹی ہے اس کے سارے معاملے میں۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں چیف جسٹس پاکستان کا کنسنٹ اس میں ضروری ہے، اور اس کے بعد جو اتھارٹی ہے وہ پریزیڈنسی ہے، پریزیڈنٹ آف پاکستان ٹرانسفر کا پھر جو ہے نا سائن کرتے ہیں، جس طرح انہوں نے پک اپ پر کیا اسی طرح پتہ نہیں کیسے کرتے ہیں لیکن کرتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ پیکا والا پین تو انہیں گفٹ کرنا چاہیے، اپنے خاندان کو آگے نسلوں کو اعزاز کے طور پہ رکھنا چاہیے نا، کوئی نہ کوئی اعزاز ہوتا ہے نا، کہ بھائی وہ تو شاید کوئی کل بھٹو فیملی سے کوئی نیا بھٹو فیملی کا چشم چراغ اس پین کو خریدنا چاہے اپنے اعزاز کے طور پہ، کہ پاکستان میں آوازوں کو بند کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے اس پر دستخط صادر فرمائے تھے، تو وہ پین تو سنبھال کے رکھنا چاہیے سب سے پہلے۔ اب یہ دوسرا پین ہوگا، آج کل کئی کافی قیمتی پین جو ہے نا زرداری صاحب کی جیب میں پڑے ہوئے ہیں، بھر جائے گا، جیسے وہ جگ میں ڈال کے رکھتے تھے نا۔ اچھا، پن سے یاد آیا، یہ بات اپنی یہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ پن سے مجھے یاد آیا کہ جب بھٹو کو پھانسی دی گئی نا
تو جنرل ضیاء الحق کا پن پتہ ہے آپ کو کس نے لیا تھا، جس پر سگنیچر کیے تھے انہوں نے؟ وہ چودھری ظہور الہی نے لیا تھا، اور وہ نسل در نسل چودھری پرویز الہی، چودھری شجاعت، ان لوگوں کے پاس آ رہا ہے وہ پن، انہوں نے سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ اور پھر وہ قاتل لیگ، اور پھر وہ فلاں فلاں فلاں، جب وہ معاملہ آتا ہے تو زرداری صاحب نہیں دیکھتے کہ قاتل لیگ کون ہے، انہوں نے پن لیا تھا، سنبھال کر رکھا تھا، اس کو قاتل لیگ کہتے تھے۔ اچھا بعد میں بڑی بڑی تعویلیں دیتے ہیں نا، وہ ہم نے دیکھی جی سیاست سے اس سے لے لیا تھا، آج میں نے مبارکباد دی پین ہم کسی کے پاس نہیں، آج میں نے مبارکباد دی ہے۔ نیاز نائک صاحب مجھے ملے باہر، تو میں آ رہے تھے تو میں نے کہا نیاز نائک نہیں، نیاز نائک نہیں سر، وہ کیا نام ہے، فاروق اج نائک، نیاز نائک کو امبیسڈر ہے، ان کا نام آ گیا بیچ میں، فاروق اج نائک ملے تو میں نے کہا جی السلام علیکم جی، وعلیکم السلام، میں سر مبارک ہوں آپ کو۔ مجھے کہنے لگے کہ بیٹا کس بات کی مبارک؟ میں نے کہا سر آپ نے پیکا پر دستخط کروا دی، مبارک ہو آپ کو۔ میں نے کہا جی یہ پیپلز پارٹی، آپ بنیادی انسانی حقوق کا نعرہ، فریڈم آف ایکسپریشن کا نعرہ، یہ سارا کچھ تو یہ کیا کیا آپ نے؟ پھر کہنے لگے بس یار سمجھ جاؤ تسی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے سر سمجھ گئے اسی جناب۔ میں نے کہا پھر یہ چھوڑ دینا دوگلا پن جو ہے آپ کا۔ اچھا سہیل صاحب وہ آ رہے تھے ہم کہ وہ جو بات پن کی ہو رہی تھی، تو اسلام آباد جو ہائی کورٹ بار ایسوسیشن جو وکلا ہے، ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن، ابھی انہوں نے 59 کے قریب ترین ججز نے وکلا نے سگنیچر کیا، قرارداد بھی دی، اعلامیہ بھی جاری ہوا۔ کیا دیکھ رہے آنے والے دنوں میں اگر وہاں سے جسٹس صاحب لائے جاتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ، تو کیا ہوگا؟ یہ لوگ انہیں قبول کر لیں گے؟ اور بھی جسٹس محسن کیانی کا وہ خطاب بھی نہیں، شور تو ہوگا اسلام آباد میں، جو سٹیک ہولڈر باہر جو ہے نا وہ دونوں انہوں نے جی اس کا جو ہے نا کہا جی کہ نہیں ہونا چاہیے، ہم کسی صورت قبول نہیں ہائی کریں کورٹ گے۔ بار بھی اور اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار بھی دونوں نے کہا جی کہ ہم اس چیز کو قبول نہیں کریں گے، یہ معاملہ جو ہے نا اس کو ادھر ہی روکا جائے۔ اب اس سے جو تھوڑی سی بے چینی پیدا ہوئی ہے کہ بھائی وکلا نہیں مانیں گے تو آپ کیسے یہ کریں؟ جی ٹھیک ہے، لیکن میرا خیال ہے اس کا بھی حل نکل آئے گا کہیں نہ کہیں سے بیچ میں سے۔ اس وقت گورنمنٹ جتنی مائکرو مینجمنٹ کر رہی ہے یہ چیزیں بھی حل ہو جائیں گی، لیکن بات تو وہ ہے نا، صافی چیختے رہ گئے جی ہم احتجاج کر رہے ہیں نا بیکا کے خلاف، کہا تھا نا کہ آپ سے مشاورت کریں گے، نہیں کی نا انہوں نے، وہ لا دی نہیں کی انہوں نے کر دیا تو احتجاج کر رہے ہیں تو وکلا احتجاج کرتے رہیں گے، ساتھ ہی عدالتوں میں بھی پیش ہوتے رہیں گے، ساتھ ان کی اپوائنٹمنٹ کو ٹرانسفر کو کسی جگہ چیلنج کرتے رہیں گے، چیلنج کریں گے تو آگے بینچ پھر وہی ہیں، تو پھر بندہ کیا کرے گا؟ سب کے بیچ میں جسٹس لانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، لیکن آج جو جسٹس محسن اختر کیانی جو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر پیونی جج ہیں، اور ان کے ساتھ بیرسٹر سردار اعجاز اسحاق، انہوں نے ملاقات کیا چیف جسٹس سے۔ جی انہوں نے ملاقات کی، اس کے بعد اعظم عزیز تارڑ صاحب نے ملاقات کیا، تو یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے دو ججز کی ملاقات ہے یہ اہم ہے، اس میں ابھی ڈیٹیل سامنے آئیں گی تو پتہ چلے گا کہ کیا ان کی جانب سے انیشیٹ کی گئی یا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ان کو بلایا تھا، کیونکہ گزشتہ روز جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے اسپیچ کی تھی، جسٹس اعجاز اسحاق صاحب کچھ ریمارکس اس طرح کے دے رہے ہیں ایس ایس سی کے حوالے سے، سپریم کورٹ سیکٹر کمانڈ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس کی طرف سے یہ ملاقات کی گئی اور اس میں کیا طے پایا کیا نہیں ہوا۔ اب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا رول بہت ہسٹری میں ڈیفائننگ مومنٹ بن گیا، بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، ہسٹری میں ڈیفائننگ مومنٹ اس لیے بن گیا کہ جو عدلیہ کے اندر اس وقت جو بھونچال برپا ہے، جو سپریم کورٹ آف پاکستان جس کا مرکز و منبع ہے، ہوتا ہے نا زلزلہ آتا ہے تو آپ کہتے ہیں جی کہ اس کا فلاں جگہ کون سا ہے، تو یہ ساری یہ ہے وہ ہندو کش کا جو پہاڑ جس میں ہوتا ہے نا وہ یہ ہے اس وقت، ٹھیک ہے، یہاں سے وہ سارا اس وقت سٹارٹ ہو رہا ہے، ٹریگر ہو رہا ہے، اور اس کو صرف ایک فل کورٹ انتظامی سائڈ پہ بھی میٹنگ بٹھا کے تو حل کیا جا سکتا ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ابھی اس طرف نہیں بڑھ رہے۔ پھر اسلام آباد میں جو جج باہر سے لایا جانا ہے اس میں اگر ان کا رول ہے اور یہ اس کو روک سکتے ہیں تو یہ ایک اور بھونچال بھی روک سکتے ہیں۔ ہسٹری میں ڈیفائننگ مومنٹ ہے، اور ہسٹری میں ڈیفائننگ مومنٹ بار بار اللہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو دے رہا ہے، لیکن ہسٹری ہے وہ بھی ان کے جو فیصلے ہیں اس سے بھی ہسٹری ڈیفائن تو ہو رہی ہے۔ اب مورخ لکھ لے گا کہ کیا ہوا تھا، مورخ لکھ رہے ہیں، آپ بھی لکھ رہے ہیں، میں بھی لکھ رہا ہوں، لوگ بھی لکھ رہے ہیں۔ ہاں آج ایک بہت سینئر آئینی قانونی ماہر سے بات ہو رہی تھی ادھر باہر ہی، انہوں نے یہ فرمایا جی کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے پاس تو اپرچونٹی تب بھی تھی کہ جب ان کا نام گورنمنٹ نے دیا تھا، یہ اگر انکار کر دیتے تو اس کے آگے آئین میں اتنا بڑا حکم تھا نا 26ویں ترمیم میں کہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ اس میں یہ تھا کہ اگر یہ تیسرے نمبر کے تھے یہ انکار کر دیتے تو اس سے پہلے
اس کے بعد پہلے دو جو تھے نا پھر ان کو دوبارہ ریکنسیڈر کرنا تھا, تیسرا کوئی نہیں شامل ہوتا تھا, تو پھر منیب اور منصور صاحب میں سے ایک کو لگانا پڑتا ہر حال میں, اور اگر یہ نہ کرتے وہ تو آئینی بحران پیدا ہوتا اور پھر فل کورٹ بیٹھ جاتی, پھر سارے معاملات ہو جاتے, تو انہوں نے وہ بھی نہیں کیا. پھر چیف جسٹس بن گئے تو 26ویں ترمیم چیلنج ہو چکی ہوئی تھی, اور اس وقت مطلب اس وقت ویلڈ لا تھا, پریکٹس اینڈ پروسیجر جس کے تحت جسٹس منصور نے جسٹس منیب اختر نے فل کورٹ میں لگانے کا فیصلہ کر لیا کمیٹی میں بیٹھ کے. اس کمیٹی کے فیصلے پہ عمل کس نے کرنا تھا؟ جسٹس چیف جسٹس نے عمل کرنا تھا نا, جسٹس صاحب وہ نہیں ہو سکا. تو اتنی زیادہ اپرچونٹیز تو مل رہی ہیں, اویل کیجئے نہ کیجئے, یا اپنی بساط میں جس طرح بھی آپ اویل کر رہے ہوں گے اس کو اگر آپ درست سمجھتے ہیں تو سمجھیے, لیکن یوں ہے کہ جوڈیشری کے ہاتھ سے جا رہی ہے. اس سے چیف جسٹس یا افریدی کو تو فرق نہیں پڑتا نا جی, مجھے یہ بتائیں, ہمارا کام تو پوسٹ مین کا ہے, یا ہم تو وہ ہے نا جی کہ ہم نے دیکھی ایک چیز اور آ کے دوڑ کے بتانی ہے یہ ہو رہی ہے, رپورٹ کر دی. ہمارا کام ہے آپ کو اطلاع دینا, جوڈیشری آپ کے ہاتھ سے جا رہی ہے, ہمارا کام ہے آپ کو اطلاع دینا. لیکن اس سے جو آپ سہیل صاحب جو بار بار آپ بات کر رہے ہیں کہ جوڈیشری آپ کے ہاتھ سے جا رہی ہے, مجھے یہ بتائیں کہ یار چیف جسٹس یا افریدی کو کیا چاہیے جوڈیشری سے ان کے ہاتھ سے جا رہی ہے؟ وہ ابھی باہر پتہ چلا کہ 35-40 لوگوں کا ان کے ساتھ پورا اسکواڈ ہوتا ہے پولیس کا, گاڑیاں ہوتی ہیں, وی آئی پی پروٹوکول میں ملا ہوتا ہے, سیکورٹی کے لیے ضروری ہے, لیکن وہ انجوائے کر رہے ہیں نا. انہیں اس سے کیا لگے کہ جوڈیشری جا رہی ہے یا ہسٹری میں ان کا نام لکھا جائے گا, کس طرح لکھا جائے گا؟ قاضی فائزہ صاحب کا بھی تو نام لکھا گیا نا ہسٹری میں یار. کنسرن ہوتے ہیں. دیکھیں چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے ساری زندگی مطلب کنٹروورسی سے خود کو بچایا ہے, تو ابھی اگر وہ ان کی اپروچ یہی ہے کہ میں کنٹروورسی سے خود کو بچا رہا ہوں, تو وہ بچا نہیں رہے, وہ کنٹروورسی سے بچا کے ہاں انہوں نے اب رول پلے کرنا ہے. جو ذمہ داری ہوتی ہے نا, عہدہ ذمہ داری ہوتی ہے نا, چیف جسٹس کی طرف نہیں دیکھیں گے تو کہاں دیکھیں گے؟ بارہ دیگر تاریخ اور مورخ یہ لکھے گا, اگر انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہ کی تو لکھے گا کہ پاکستان میں ایک ایسا چیف جسٹس بھی گزرا ہے جو فرار اختیار کرتا رہا ہر اہم معاملے پر. جب جوڈیشری کو آزاد کرانے کا معاملہ تھا تو وہ اس وقت بھی انہوں نے اپنا کردار ادا نہیں کیا, اور اہم معاملے پر وہ کوئی بھی ہو. لیکن یہ بہرحال مورخ لکھ رہا ہے اور لکھا جا چکا ہے. سہیل صاحب آتا ہے, سینئر پیونی جج جسٹس منصور شاہ نے آج کراچی بار ایسوسیشن کے 9 منتخب عہدیداران کی تقریب حلف برداری سے خطاب کیا. جی انہوں نے کہا کہ میں سینئر پیونی جج ہوں اور میں اسی میں خوش ہوں. وہاں پر چیف جسٹس منصور شاہ کے نعرے لگے نا, پھر انہوں نے یہ بات کی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں جو موجودہ چیف جسٹس ہیں وہ بڑے اچھے چیف جسٹس ہیں, میں ان کے لیے دعا گو ہوں. لیکن جو اہم باتیں کی انہوں نے یہ کہا کہ حلف صرف الفاظ نہیں, یہ بہت گہرے معنی رکھتے ہیں. اس کے ذریعے ہم اپنی روح پر ایک ذمہ داری عائد کر رہے ہیں کہ ہم انصاف, سچائی اور قانون کی حکمرانی کا کام کرنا, ہم ایک پابندی کا حلف اٹھا رہے ہیں. اچھا آگے انہوں نے لکھا, حلف صرف آپس کی بات نہیں, اس میں اللہ تعالیٰ بھی شامل ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر حلف لیا جاتا ہے. یہ حلف ایک سمت نما ہے جو بتاتا ہے کہ مشکل صورتحال سے کیسے نمٹا جائے, اس کا کیسے سامنا کیا جائے. انہیں مشورہ دیا کہ جب بھی مشکل پیش آئے حلف پڑھ لیا کریں تو سارے معاملے حل ہو جائیں گے. کیا کہیں گے؟ بڑا واضح ہے. حلف کی لینگویج پڑھیں نا آپ کہ جی میں بغیر کسی خوف کے کام کروں گا, بغیر کسی کو رعایت دیے کام کروں گا, بغیر کسی اس کے لالچ کے, اور میں آئین پاکستان کا پروٹیکٹ کروں گا, ڈیفینڈ کروں گا. تو یہ چیزیں جب وہ دوبارہ پڑھتے ہیں تو پھر ظاہر ہے انہیں یاد اس کو سلوشن مل جاتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. تو انہوں نے ایک سلوشن بتایا لوگوں کو کہ حلف پڑھ لیا کریں, اب وہ پتہ چل جائے گا کیا ہے. تو 26ویں ترمیم کے بعد ان کا حلف بدلا تو نہیں نا, حلف وہی ہے نا کہ آئین کا دفاع کرنا ہے. آئین وہ جو انہوں نے ایک آگے لارڈ ٹامس مور کا ایک ذکر کیا, اس نے اپنے ناول میں لکھا ہے کہ حلف ایسے ہی ہے جیسے ہاتھ میں پانی لے کر کھڑے ہیں, حلف کو سنبھالنا ہے تو پھر ہاتھ نہیں کھولنا, اسی طرح رکھنا ہے. سہیل صاحب یہ تو مطلب انہوں نے جس طرح ایک واضح اسٹرکٹ ڈسپلن کی بات کر رہے ہیں نا کہ آپ کو مطلب اس سے ادھر ادھر نہیں ہونا, وہی اسی جگہ رہنا ہے. انہوں نے کہا کہ ہر انسان جو حلف اٹھاتا ہے اس کے مطابق چلے تو پھر مسائل پیدا نہیں ہوتے, پھر کیا کہتے ہیں گتھیاں سلجھ جاتی ہیں, الجھتی نہیں ہے مزید. سہیل صاحب آج آخری بات ہے, خواجہ احمد حسن نے جو سابق چیف جسٹس جواد خواجہ کے وکیل ہیں,
انہوں نے یار کہا کہ بات یہ نہیں کہ لوگوں کو وہاں سے چھڑانا ہے ملٹری عدالتوں سے، بات یہ ہے کہ وہاں ٹرائل کیوں ہو رہا ہے ان کا. بالکل یہ کہا ہے. اور خواجہ احمد حسین نے جو وزارت دفاع کے وکیل ہیں خواجہ عارض، ان کے دلائل کا جو بیسک سٹرکچر تھا جس پہ انہوں نے قائم کیے تھے، کھڑے کیے تھے، وہ سٹرکچر اس کو جو ہے نا بڑی گہری زر پہنچائی ہے اپنے پہلے دن ہی. خواجہ عارض کا بنیادی طور پہ یہ استدلال ہے کہ جو آرمی ایکٹ ہے نا اس کو بنیادی آئینی حقوق کے معیار پر آپ نہیں پرکھ سکتے، کیونکہ آئین کا آرٹیکل 8(3) یہ کہتی ہے کہ جو آرمڈ فورسز سے متعلق قوانین ہیں ان کو استثناء حاصل ہے بنیادی حقوق سے. آج خواجہ احمد حسین نے کہا جی کہ میں وہ پڑھنا چاہتا ہوں آرٹیکل 8(3). اس میں انہوں نے پڑھا جی کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ لاز ریلیٹڈ ٹو ممبرز آف آرمڈ فورسز. تو پھر مسرت علی نے سوال بھی اٹھایا، ممبرز آف آرمڈ Armed فورسز. Forces. انہوں نے کہا جی کہ واضح طور پر آئین سازوں نے لکھا ہے کہ یہ لاز ممبرز آف آرمڈ Armed فورسز کے Forces. لیے ہیں، ناٹ فار سویلین. اگر ممبرز کی ورڈنگ نہ ہوتی، جسٹ ہوتا لاز فار آرمڈ فورسز، Armed Forces. تو دین اٹس اوکے. پھر تو ہم کہتے جی اچھا جی چلیں اس میں یہ بھی آ جاتا ہے، لیکن ممبرز آف آرمڈ فورسز سے انہوں نے کہہ دیا جی کہ آرمڈ فورسز انہوں نے یہ بھی کہا ممبرز ہیں، اس میں کوئی اگر مگر ہے ہی نہیں. 54 سے ٹرائل بھی ہو رہا ہے سیولین کا، ہاں اس کو کہیں روکنا ہے، یہ بھی بات کی جی جی. تو یہ انہوں نے اچھا سہیل صاحب آخری سٹارٹ سوال، لیا ہے. بس گور صاحب سے آج ہماری 20-25 منٹ، ریکارڈ باتیں نہیں وہ آف دی ریکارڈ بات نہیں Off کرتے، the وہ جو آف دی ریکارڈ باتیں ہوگی ہم سے انہوں نے وہ بات نہیں کرتے، لیکن کچھ معاملات درست سمت میں جا رہے ہیں ویسے ان کی باتوں سے جو تاثر نہیں، وہ تو دیکھیں مکس تاثر ہے. اس میں انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے ملاقاتیں لنک اسٹیبلش ہونا ہے تو انہوں نے کہا، لیکن حکومت کے ساتھ جو ہے نا چیز آگے بڑھتی نہیں دکھائی دے رہی. ایک چیز انہوں نے جو کی کہ حکومت نے مایوس کیا. پارلیمانی کمیشن بھی بات پارلیمانی کمیشن میں نے ان سے پوچھا تھا کہ جی آپ کو جوڈیشل کے بجائے پارلیمانی کمیشن اگر دیا جائے، تو انہوں نے کہا جی پارلیمانی کمیشن بے اختیار ہوتا ہے. جوڈیشل کمیشن جو ہوتا ہے یا انکوائری کمیشن جو ہوتا ہے وہ انکوائری کمیشن ایکٹ کے تحت بنتا ہے اور اس کو ساری پاورز ہوتی ہیں کہ ہر ادارہ اس کا حکم ماننے کا پابند ہے. پارلیمانی کمیشن کے پاس ایسی کوئی پاور ہے نہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ ہمیں ریٹرن دیتی تو صحیح کچھ، یا زبانی ہمیں کنوے کر دی کہ ہم یہ چاہتے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے آگے بڑھ سکتے تھے کہ پھر جی آپ ایک قانون لائیں، ایک آرڈیننس لائیں جس سے آپ پارلیمانی کمیشن کو امپاور کریں، تو پھر ہم ادھر بھی بڑھ سکتے ہیں. کافی آپشنز کھلے رکھے ہوئے ہیں. لیکن یس بیرسٹر گوہر علی خان کافی خوش باش مطمئن ہیں، چہرے پر لالیاں سرخیاں سب کچھ چمک دمک، اللہ ہے تو پٹھان ہے نا جی، خان ہے نا. بہت شکریہ سہیل رشید صاحب. ناظرین سہیل رشید صاحب نے تمام سوالات کے جوابات آپ بڑی ہی مطلب کہہ سکتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں سلیس، اردو زبان میں کیا کہتے ہیں انہیں، آسان زبان کیا کہتے ہیں، اچھے طریقے سے سارے دیے اور ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس سرفراز ڈوگر کو لانے کی تیاری کی جا رہی ہیں. اس صورت میں کیا ہوگا؟ یہاں کے وکلاء جو اسلام آباد کے وکلاء ہیں انہوں نے آج اعلامیہ بھی جاری کیے اور بڑے ہی سختی سے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی باہر سے لایا گیا تو ہم اس پر آرام سے سکون سے بیٹھیں گے نہیں، بلکہ زمین گرم کر دیں گے اور کسی کو یہاں پر آنے نہیں دیں گے. ادھر ملاقاتوں کا بھی سلسلہ جاری ہے. جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 11 کے بجائے 10 کو ہو رہا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپنا جو نمبر اپر رکھنے کے لیے نمبر بڑھا کر 26ویں آئینی ترمیم فل کورٹ میں بھیجی جائے گی اور وہاں سے پھر اس پر مہر تصدیق ثبت کی جائے گی اور کہا جائے گا کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم چونکہ پارلیمنٹ نے لائی ہے اس لیے اس کا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس لیے 10 کو اجلاس بلایا گیا ہے اور 10 کو ہی یہاں پر 8 سپریم کورٹ آف پاکستان میں 8 ججز کی تعیناتی کی جائے گی اور پھر اگلے ہی دن یا اگلے ہفتے پھر فل کورٹ کا آرڈر آ جائے گا. فل کورٹ بیٹھے گی. اس کے بعد فل کورٹ بیٹھنے کے بعد پھر یہ ہوگا جی کہ دلائل ہوں گے اور فریقین کے دلائل سننے کے بعد عدالت فیصلہ دے گی جی کہ 26ویں آئینی ترمیم چونکہ آئین اور قانون پارلیمنٹ کا کام ہے بنانا، ہمارا کام ہے عدلیہ کا کام اس کا تشریح کرنا اور ہم نے تشریح کی ہے اور اس پر پھر وہ مہر تصدیق ثبت کر دے گی. تو ناظرین یہ چینل آپ کا اپنا چینل ہے، اس کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، لنک شیئر بھی کیجیے گا، ٹلی کا بٹن بھی دبائیے گا. میں آپ کے لیے ہمہ وقت دعا گو رہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے.
شاد و آباد رکھے، خوش رکھے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔